السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور صاحب۔ ان سے آج کل ریلوے میں پائے جانے والی، ریلوے ملازمین میں پائے جانے والی بے چینی پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ریلوے کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، خیریت سے؟ جی بہت شکریہ جی۔ اچھا شیخ صاحب، آج کل ہر اسٹیشن پہ مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں جی اور ریلوے ملازمین جو ہیں وہ تنخواہوں کے مطالبات کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے تک تو شانتی تھی اور خوشحالی کا ہر طرف دور دورہ تھا، تو یہ اچانک ریلوے کو کیا ہوا ہے کہ ریلوے تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہیں رہا؟ بالکل آپ نے بڑا ریلیونٹ بات کی ہے۔ یہ ریلوے ایڈمنسٹریشن کی مس مینجمنٹ ہے۔ اتنا بڑا ادارہ اور پھر ملازمین کو تنخواہیں نہ ملے، بڑا دیکھیں کیا اس ملک کی، میں یہ کہوں گا، سروسز اس ملک کو کما کے تو نہیں دیتی، یا عدلیہ کما کر تو نہیں دیتی، یا ہاسپٹلس کما کے تو نہیں دیتے، یا اے جی آفس والے کما کر تو نہیں دیتے، یا سول سیکریٹریٹ کے جو لوگ ہیں وہ کما کے تو نہیں دیتے۔ ہم پر یہ قدغن لگا دی گئی کہ جناب آپ جو کمائیں گے اس میں سے آپ کو اپنی تنخواہیں ملیں گی۔ بھئی ہم تو آج بھی 64-65 ارب روپے کما رہے ہیں، باقی ادارے تو کچھ نہیں کما کے دیتے۔ ان کو تو حکومت اے جی پی سے تنخواہیں دے دیتی ہے، لیکن ہمیں کہتی ہے کہ جناب آپ خود کمائیں گے، خود کمائیں گے۔ پہلی بے انصافی تو یہ ہے حکومت کی طرف سے۔ اچھا، وہ جو 64-65 ارب روپے آپ کماتے ہیں وہ ہم اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر۔ جیسے ہی ہمارے پاس کیش آتا ہے رات کو جانے سے پہلے ہم اپنا ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک میں کر دیتے ہیں، اور جو چھوٹے شہر سے ہیں وہ آتے ہیں وہ بھی اگلے دن اسٹیٹ بینک میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جناب ہم نے آپ کو یہ سال میں اتنے پیسے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، باقی آپ پورے کریں۔ سر دیکھیں، پاکستان ریلوے جو ہے نا، پوری دنیا کے اندر اس کے اندر پیسہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پالیسی بنائی ہے انڈیا نے 1999 کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال 1000 ارب اپنے ادارے میں ڈالیں گے، 1000 ارب اپنے ادارے میں ڈالیں گے۔ 2024 میں 25 سال پورے ہو جائیں گے، وہ ہر سال دے رہے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اب جرنلسٹ ہے ماشاءاللہ، ہم آپ کو پھر ہم 80% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ریلوے کی طرف سے، ہم آرمی کو دیتے ہیں، ہم مختلف سروسز کے اداروں کو، بلائنڈ کو فری ٹریول کراتے ہیں، 75 سال سے زیادہ وہ بالکل ٹوٹل فری کراتے ہیں۔ یہاں یہ میرا سوال ہے کہ کیا ریلوے فلاحی ادارہ ہے؟ اگر تو فلاحی ادارہ ہے تو پھر ہم پر یہ قدغن کیوں لگاتے ہیں جی جتنا کمائیں گے اس میں سے آپ اپنی تنخواہیں لیں؟ مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وابڈا نے داتا صاحب کا بل معاف کر دیا ہے، یا وابڈا نے کسی مسجد کا بل معاف کیا ہے؟ وہ تو نہیں دیتے۔ لیکن ریلوے انتظامیہ جو ہے، یہ ایک طرف تو ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف ہم سارے ایسے کام کرتے ہیں۔ ایک اور بات، جب تک ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی، ریلوے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگی۔ اب ایک ہوپ ہے، لیکن مجھے اپنے ریلوے کی موجودہ بیوروکریسی کے اوپر بالکل وہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ وہ ہوپ کو پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، تنخواہیں نہ ملنے کی کیا بڑی وجہ؟ اب تنخواہیں نہ ملنے کی بڑی وجہ یہ ہے، اب دیکھیں ایک عجیب سے عجیب کام کرتے ہیں یہ۔ بڈھی گھوڑی لال اگام کی اپنے بچپن میں مثال سنی تھی، وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ریلوے میں ایک نیا سسٹم متعارف کرا دیا گیا جی، سیپ، میں تو اس کو سانپ کہتا ہوں۔ اس مہینے جو ملازمین کو تنخواہ ملی ہے، گینگ مین، اگر آپ نے ٹرین پہ ٹریول کیا، وہ غریب آدمی جو نیچے سے پتھر اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ اس کو ہم کہتے ہیں سی ٹور۔ یہ شیڈوں میں کام کرنے والے غریب ملازمین، اسٹیشنوں پہ کام کرنے والے غریب ملازمین، ایک تو ان کو 2 ماہ کے بعد تنخواہ ملی، اور اگر تنخواہ ملی ہے تو کسی کی 15,000 کم ہے، کسی کی 20,000 کم ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی جی وہ دارہ بنایا جی سیپ، میں اس کو سانپ کہتا ہوں۔ وہ ڈس رہا ہے لوگوں کو، ان سے وہ چل ہی نہیں رہا۔ بھائی اتنا بڑا ادارہ ہے، چاروں صوبوں میں پھیلا ہوا ادارہ ہے بھائی میرے، اگر آپ نے اس کو لانا ہے آٹومیٹک کسی سسٹم کے اوپر تو کسی چھوٹے سیکشن پر اپلائی کریں، ایستا ایستا بتریج اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ایک دم لا کے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ملازمین کی نہ ان سے تنخواہیں بن پا رہی ہیں۔ یہ ریٹائرڈ ملازمین کا حال ہے، ریٹائرڈ ملازمین کو بھی پیسے نہیں ملے، اور یہی 2 ماہ سے۔ اور سکھر میں تو ایسے میرے جو پٹرولر لوگ ہیں، جو پٹرولر ہمارے کام کرتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، جس طرح آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہمارا ایک شہید ہوا تو آپ نے پروگرام کیا تھا، وہ بھی آپ کو مبارکباد دے دوں کہ آپ کے ماشاءاللہ آپ نے ہماری آواز کو اٹھایا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ
کوئی اسٹیشن کا نام تبدیل ہوا تو وہ حیدر علی شہید کے نام پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی کر دیا گیا. تو یہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اور آج مزدور بڑا پریشان ہے, سراپا احتجاج ہے, اور یہ عام سے کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں. بھی پیسے لانا تمہارا کام ہے, میرا تو نہیں ہے. چیئرمین ریلوے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے سیکٹری فنانس کے پاس بیٹھے, سیکٹری فنانس سے پیسے لے کر آئے. اچھا, ہماری معلومات کے مطابق تو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملنے کی ایک فکس ڈیٹ ہے. مطلب ہماری خوش گمانی یہ ہے کہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو آپ کو اس مہینے کی تنخواہ مل چکی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے؟ نہیں, ہمارے ہاں ریلوے میں ایک بدقسمتی ہے کہ برٹش دور میں یہ تھا کہ تنخواہیں ملا کرتی تھی 1 کو, 5 کو, 10 کو, 15 کو. جب ایک اسپیشل ٹرین چلتی تھی تنخواہوں کے لیے, کوئی بھی میل ٹرین لیٹ ہو سکتی تھی, وہ ٹرین لیٹ نہیں ہوا کرتی تھی. اس ٹرین کے ذریعے تنخواہیں پہنچائی جاتی تھی دور دراز اسٹیشنوں کے اوپر. تو کمپیوٹر کا دور ہے, جدید دور آ گیا ہوا ہے, تو ابھی بھی وہی سسٹم رکھا ہوا ہے. بھئی 1 کو, 5 کو, 10 کو اور 15 کو دینے کا کیا جواز ہے؟ آپ 1 تاریخ کو سب ملازمین کو تنخواہیں دیں. یہ نہیں ہے, مطلب وہ سسٹم لے ہیں, اس پر نہیں توجہ دی کہ تمام تنخواہ اکاؤنٹ میں شفٹ نہیں ہوتی. اکاؤنٹ میں شفٹ ہوتی ہے تو ایک ڈیٹ پر ہونی چاہیے نا. یہ بے انصافی ہے. یہ مختلف جو ڈیٹس ہیں, جی مختلف تاریخیں ہیں, اس پہ تنخواہ دینے کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ تھی نا, جب ٹرین چلتی تھی, میں نے آپ کو بتایا نا, کسی لاہور سے ٹرین چلی ہے خزانہ لے کے, تو اس کو پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا. اس ٹرین کے ذریعے وہ کوٹا, دال بندین اور تفتان تک اس ٹرین کے ذریعے تنخواہیں جایا کرتی تھی. اب تو وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب تو آپ کے بینک میں ایک بٹن ہی دبانا ہے نا, آپ نے ہر جگہ آپ کے پیسے چلے جائیں. نہیں تو ریلوے کے ہاں جو فیصلہ ساز ہیں ان میں دماغ کا استعمال منع ہے؟ میرا خیال جی وہ فیصلہ سازی صرف مزدوروں کو کریش کرنے کے اوپر ان کی ہے, مزدور ریلوے کو بحالی کی طرف نہیں ہے. اگر ریلوے کو, اب مجھے یہ دیکھیں, ایک بس مالک ایک بس ڈالتا ہے, اگلے سال اس کے پاس 3 بسیں ہوتی ہیں. ان کو نیند کیسے آ رہتی ہے کہ جس کی 4 گاڑیاں خراب پڑی ہوں, رات کو سو کیسے جاتے ہیں لوگ؟ ادارے سے لائلٹی نہیں ہے, اون نہیں کرتے کہ یہ ادارہ میرا ہے. جب تک یہ ادارے کو اون نہیں کریں گے تو یہی حالات ہیں رہیں گے جو آج. اچھا, آپ افسروں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ملازمین کام کر کے نہیں راضی. ہاں, وہ تو کہیں گے کام کر کے نہیں راضی, جیسے وہ خود پتہ نہیں کوئی فلسطین میں ٹرین کو لے کے چلے گئے ہیں, وہ بنگلہ دیش میں لے کے چلے گئے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں, بس خام خواہ. میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ جو ہے نا, یہ ان کی بیوروکریسی کی نیگلیجنسی ہے 100%. اچھا, پاکستان ریلوے پریم یونین کا اس پہ کیا موقف ہے اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یعنی آپ ان تنخواہوں کی ریکوری کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں؟ یہ ہے پہلی بات سر کہ ریلوے بیوروکریسی کی ہٹ درمی ہے کہ وہ ہمیں مزدوروں کو اچھوت سمجھتے ہیں, بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. اس چیئرمین صاحب کو ریل کے بنے ہوئے اب دوسرا سال جا رہا ہے, ایک دن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی ریلوے کی سی بی یونین کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کروں, اس سے پوچھوں کہ بیٹا آپ کے کیا گریونسز ہیں, ادارہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. یہ نہیں کرتے. جب تک یہ نہیں کریں گے ادارہ کیسے بحال ہوگا؟ دیکھیں 2 پارٹ ہوتے ہیں, ایک طرف ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ایک طرف ٹریڈ یونین ہوتی ہے. مزدوروں کے ہم نمائندے ہیں, بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, اور یہی غرور تکبر ان کو لے بیٹھا ہے, اور انہوں نے بالکل ریلوے کو زمین بوس کر دی. اچھا, ریلوے کے پاس ذرائع آمدن یہ کرایوں کے علاوہ بھی ہیں کچھ؟ سر اب تو اتنا اچھا کام ہو گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ریلوے تو اب یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ یہاں پر اچھے لوگوں کو لے آئیں, ایک ایسا خوبصورت کام ہمارے سابق منسٹر کر کے چلے گئے سعد رفیق صاحب, کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں کہ ریلوے کی جو پورے 4 صوبوں میں جو زمینیں ہیں وہ ریلوے کو ٹرانسفر کر دی گئی. اب ریلوے پہلے نہیں تھی, پہلے صوبے مالک تھے, اب ریلوے مالک ہے. اب اگر یہ چائنا ماڈل اور جاپان ماڈل پر کام کریں تو 2 سال کے بعد ریلوے پیسہ کما کے حکومت کو بھی دے. نہیں, ریلوے کی زمینیں جو ریلوے کو واپس آ گئی ہیں, جی, اس کو کاروباری مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جائے؟ اچھا, اس کے اوپر میرا یہ موقف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے اس کے اندر ایک سپریم کورٹ کے جج کو بٹھایا جائے, ان کے اندر جو ریٹائرڈ دیانتدار افسران ہیں ان کو شامل کیا جائے, ان کے اندر جو ہے جی اچھے صاف ستھرے جو شہرت کے حامل افسر ہوں ریلوے کے, وہ اس کے اندر بیٹھے اور ایک کمیٹی بنے, اور وہ کمیٹی بیٹھ کے اس کے اندر کوئی اس کی پھر اس کے بعد بیڈنگ ہو. اگر تو یہ ریلوے کے افسروں نے ان زمینوں کو کمرشلائز دینی ہے ٹھیکوں پر, تو انشاءاللہ پھر کرپشن نہیں ہوگی, کوئی بہتری نہیں ہوگی.
اچھا عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ سرکاری زمین جو ہے وہ لوٹ کے مال کے بھاؤ چلی جاتی ہے. مجھے بھی یہی اندیشہ ہے. اور 7,000 روپے کنال کے حساب سے آپ سالانہ پہ دے دیں ٹھیکے پہ. جی تو لینے والے موج کریں گے, ریلوے کو کیا ملے گا؟ میں نے اس دن بھی اپنے ریلوے کی مینجمنٹ سے بات کی تھی, ریلوے کے جنرل مینیجر صاحب سے کہا تھا, میں نے کہا جی بڑے بڑے قابل لائر ہیں, بڑے بڑے قابل لائر ہیں, اسد منظور بٹ صاحب جیسے یا خالد انور جیسے ایڈوکیٹ سے آپ رابطہ کریں, ان کو ہائر کریں, ان کو کمیٹی میں بٹھائیں, شامل کریں. اور جو زمین ہے آپ کے پاس کراچی کے اندر, ایسی زمین قیمتی ہے لاہور میں, فیصل آباد میں, پشاور میں, کوٹا میں, کہ ابھی آدھی زبان سے کہیں گے ملٹی نیشنل کمپنی وہاں پر آ کے ٹاور بنا لیں گی, 5 اسٹار ہوٹل بنا لیں گی, مارکیٹیں بنا لیں گی, پیٹرول پمپ بنا لیں گی, لیکن بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ کوئی گنجائش نہ ہو کہ کل کو کوئی پارٹی سٹے لے سکے. یہاں تو ہوتا ہے یہ آدمی زمین پہلے لیتا ہے ریلوے سے, بعد میں ڈیفالٹر ہو جاتا ہے, ڈیفالٹر ہونے کے بعد سٹے لے لیتا ہے اور سٹے چلتا ہی رہتا ہے. تو اس کا تو جو انہوں نے کام کیا, یہ دیکھیں یہ ہمارے بھی ملک میں ہوئے تو انڈیا نے بھی کر دیا, یہ قومی اسمبلی نے بھی ہمارا بل پاس کیا ہے, انڈیا کی گورنمنٹ نے بھی بل پاس کر لیا, وہاں بھی لینڈ مینجمنٹ اتھارٹی بن گئی ہے. اگر آج چائنا میں یہ سارا انقلاب آیا ہے نا, یا جاپان میں انقلاب آیا ہے, اسی ماڈل پر آیا ہے. ان کے پاس بھی زمینیں تھی, انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلایا, بڑے بڑے ٹاور بنے, ان سے کرایہ لے رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ بہترین ان کا کام. اچھا ریلوے میں لینڈ مینجمنٹ اتھارٹی بن جائے, بن گئی ہے پاکستان ریلوے میں؟ جی پاکستان ریلوے میں. اچھا اس کی جو فارمیشن ہے اور اس کی ورکنگ ہے وہ کس انداز میں ہو رہی ہے؟ ابھی اس کے اندر ایک ریٹائرڈ افسر کو انہوں نے اس کا سی او بنایا, اس میں ان کو انچارج بنایا, ابھی اس کے نیچے پوری کوئی ٹیم نہیں بنی. یہ اس طرح نہیں کام چلے گا کہ آپ کو ایک کو بنا دیں, جیسے میں نے کہا ایک کمیٹی ایسی ریفارم کی جائے کہ جس کے اندر ایک عدالت کا نمائندہ, عدلیہ کے جج صاحب ہوں, اس کے اندر سابق بیوروکریٹس ہوں, موجودہ بیوروکریٹس ہوں, کوئی ایک بڑا لائر ہو ان کے اندر بیٹھے, اور پھر اس کے اندر جو ہے نا جی, تاکہ کوئی گنجائش نہ رہ جائے کہ زمین لینے کے بعد کوئی آدمی عدالت کا رخ کر سکے, پھر اس کے بعد کوئی فائدہ ہوگا. اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دعوت دی جائے, ملک ریاض جیسے انویسٹر کو دعوت دی جائے, آئیں جی ہماری تو سر لاکھوں ایکڑ جگہ خالی پڑی ہے اور لاکھوں ہزاروں ایکڑ جگہ پر قبضہ ہو چکا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی بارگیننگ کی جائے کہ جی ہم آپ کو مالکانہ حقوق دیتے, یہ مارکیٹ ویلیو مثال کے طور پر مارکیٹ ویلیو 1 لاکھ روپے ہے, ان سے 10-20 ہزار روپے کم لے لیں, ان کو دیں, بجائے یہ کہ ہزاروں ایکڑ پر ان کا قبضہ ہے. تو یہ تو اب سوچنا پڑے گا, بہت ہو گیا ہے. مطلب دیکھیں نا 76 سال میں انڈیا کی ریلوے کہاں چلی گئی. مراجہ ایکسپریس انہوں نے چلائی ہے, اس کا سب سے کم کرایہ جو 3 لاکھ روپے ہے مراجہ ایکسپریس کا, پہلا پھر ہے ان کا 16 لاکھ روپے, پھر ہے 12 اور پھر 3 لاکھ روپے. وہ بھی تو ٹوریزم کر رہے ہیں نا اپنے ملک میں. لیکن شیخ صاحب پاکستان ریلوے نے بھی تو رنگ برنگی ٹرینیں چلائی تھیں جی, اور بزنس کلاس بھی چلتی رہی, اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بھی ٹرینیں آپ لوگوں نے چلائی ہیں, تو ان کا حاصل وصول کیا ہے؟ دیکھیں ان کا تو حاصل وصول آپ کے سامنے ہی ہے جو ماضی میں ہوا ہے. بلور صاحب کے دور میں ان کو کسی نے کہہ دیا اگر رنگ برنگی ٹرینیں چلا دیں. ایک اس ٹائم کے دور میں جو ہمارے چیئرمین تھے, سنا تھا ہم نے کہ ان کی کسی چیز کی رنگ کی فیکٹری تھی, وہ کسی کا نیلا رنگ تھا, کسی کا پیلا کر دیا تھا, کسی کا لال, کسی کا ہرا. حالانکہ پاکستان ریلوے کا جو سبز نشان ہے یہ پاکستان کا نشان ہے, سلوگن پاکستان کے فلیگ کے حساب سے ریلوے کا تھا, کیونکہ یہ ٹرین چاروں صوبوں میں پھرتی ہے اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے یہ پاکستان ہے, ٹرین کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ انہوں نے اس کے رنگ کو چینج کیا تھا, جس کا باہر ریلوے نے بڑا پے کیا تھا, نقصان ہوا تھا, ٹرین ٹوٹی پھوٹی بن گئی تھی. کبھی کسی ٹرین کا ڈبہ اس میں لگا ہوتا تھا, نیلی پیلی کالی ٹرین چلتی تھی, لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیا جا رہا ہے. مطلب وجہ کیا ہے, کیوں دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں؟ بیوروکریسی کی نہلی ہے نا. ایک ٹھیکیدار تو ایک ٹرین کو لے کے چلا جا سکتا ہے سکسیسفل, تو یہ جو اتنے بڑے بڑے اسکیل کے افسر رکھے ہوئے یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ پھر نالائق ہے تو فارغ کریں, ریلوے سے جائیں کسی اور ادارے میں جائیں. نہیں, پرائیویٹ پبلک جو پارٹنرشپ تھی کیا وہ کاروباری لحاظ سے فائدہ مند نہیں رہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں کرتے, یہ زیادتی کرتے ہیں. میں اس چیز کے حق میں ہوں جس کو ہم کہتے ہیں اوپن ایکسیس پالیسی. میں ایک مزدوروں کی نمائندگی کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ہم اون کریں گے یہ ریلوے کو اس طرح کریں. موٹر وے ہے نا جی, موٹر وے پر آپ دیکھیں نا ساری بسیں ٹرالے جا رہے ہیں نا, سب کے جا رہے ہیں. یا جیسے آپ دیکھ لیں کراچی میں پورٹ ہے, پوری دنیا کے وہاں پر بحری جہاز آتے ہیں نا, وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, ان لوڈ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جس طرح ایئرپورٹس ہیں ہمارے, وہاں پر پوری دنیا کے جہاز آتے ہیں, وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, سول ایویشن کو چلے جاتے ہیں.
ہمارا ٹریک ریلوے کا 24 گھنٹے میں سے 23.5 گھنٹے خالی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دے, وہ لوکوموٹیو لے کر آئیں, وہ اپنے ڈبے لے کر آئیں, وہ مال گاڑی کی کوچز لے کر آئیں, وہ چلائیں, ریلوے کو ٹیکس دیں, چلائیں, ہمیں کیا اعتراض ہے. یہ کیا ہوا جی, ٹکٹ, وہ صرف ٹکٹ بیچنے کے پیسے لیتے ہیں. وہی ٹرین جب ہم چلاتے ہیں تو اس کے اندر 5 ڈبے ہوتے ہیں, جب ہم ٹھیکیدار کو دیتے ہیں تو اس کے اندر 17 ڈبے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم خود ان کو موقع دیتے ہیں نا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریلوے نہیں چلا سکتے اور ایک ٹھیکیدار نے آگے چلانا ہے تو یہ 21-22ویں اسکیل کے افسروں کی ریلوے میں کیا جواز ہے؟ پھر جائیں, پھر انہیں کو دے دیں اور مان لیں, شکست مان لیں کہ ہم نہیں چلا سکتے. پھر تو یہ ہے. اچھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں ملاتے ہیں جی, تو وہ والا کمپوننٹ یا وہ پروجیکٹ تو کامیاب ہو جاتا ہے. جی, لیکن جو سرکاری ملازمین کے زیر سرپرستی یا زیر انتظام چلتا ہے, جی, جی, تو وہاں ہمیشہ ہی نقصان کیوں ہوتا ہے؟ وہاں ہمیشہ ہی لاس میں ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور وہ ادارہ اور یا وہ کمپوننٹ یا وہ پارٹ وہ ہمیشہ لاس میں کیوں جاتا ہے؟ جی, میں نے آپ سے عرض کی ہے, یہ جان بوجھ کے بیوروکریسی کرتی ہے. ہماری ایک مثال ابھی دیتا ہوں آپ سے کہ جو لاہور سے نارووال ہماری ٹرین جاتی ہے جو کہ پریکس کے پاس ہے, جب وہ ریلوے کے پاس تھی تو اس کے اندر 5 کوچیں لگتی تھی. اب جب پریکس نے لے لی ہیں تو 16 کوچیں جا رہی ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. اس کے اندر فل کمپوزیشن سے ٹرین نہیں چلاتے, یہ بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کمائی والی ٹرینیں وہ آج ہم نے بند کی ہوئے ہیں کرونا کے نام پر. اس کے بعد کرونا کے بعد سے نہیں چلی. نہیں چلی. خوشحال خان ٹرین چلتی تھی پشاور سے کراچی کے لیے, لیکن یہ خود نفرت کے بیج بو رہے ہیں ہمارے لوگ. بلان میل چلتی تھی کراچی سے کوٹا کے لیے, حساس صوبہ ہے, آج تک نہیں چلائی. اکبر بگٹی ایکسپریس چلتی تھی. میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ کاکڑ صاحب آپ کا جناب بلوچستان سے تعلق ہے, خدا کے لیے اکبر بگٹی ٹرین تو چلائیں. وہ ایک سیمبل ہے بلوچستان کا, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اس ٹرین کو بہت لو کرتے ہیں. نہیں چلا رہے اور نہیں چلی ابھی تک. اور ہمیں بڑی امید تھی نگران گورنمنٹ سے, ہم بڑے مایوس ہوئے. ہمارا خیال تھا یار یہ کم از کم اس ٹرین کو تو فوراً اون کریں گے. نہیں چلائی. خوشحال خان خٹک کو نہیں چلا رہے, بلان میل کو نہیں چلائی. آپ نے نوجوان, اب جب آپ اسٹوڈنٹ تھے آپ نے نام سنا ہوگا, پری پارٹیشن جو ٹرین تھی عوام ایکسپریس تھی, عوامی, وہ آج بند پڑی ہے, کرونا کے نام پر نہیں چلی. پشاور سے کراچی کی ٹرین تھی, نہیں چلی, بڑی کامیاب ٹرین تھی. اچھا, جب آپ اتنی ساری ٹرینیں بند کر چکے ہیں تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ریلوے کا نظام جو ہے وہ پروفٹ میں جا سکتا ہے؟ یہ میرا خیال آپ نے اصل بات سمجھ لی. جب ارننگ نہیں ہوگی آپ کی تو پھر آپ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ اور اب ان کو چاہیے اپنی مال گاڑیوں کے اوپر توجہ دیں, بزنس لے کے آئیں. ان کے پاس کمرشل آفیسرز ہیں, پوری ایک ہرار کی ہے, پورے پاکستان کے اندر کمرشل آفیسرز ہیں. یہ ہیڈ کوارٹر کے اندر 20 گریڈ کے کمرشل آفیسر بیٹھتے ہیں. یہ ان کا فرض نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جائیں بزنس لے کر آئیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے. نہیں جاتے, نہ بزنس لے کر آتے ہیں. یہ بڑا آسان کام ملا ہوا ہے. یہ جناب گاڑی کی یہ جو بریک وان ہے اس کو ہم جناب پرائیویٹ کر رہے ہیں, اخبار میں اشتہار آ جائے گا, پرائیویٹ ہو جائے گی. جس ٹرین میں 15 ٹن وزن الاؤ ہے وہ ٹھیکیدار 25 ٹن لے کے جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر ٹریک خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بنیادی وجہ ہے ٹریک کی خرابی کی بھی اور لوٹ مار کی بھی. اچھا, جب ملازمین اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, آپ لوگ اپنی تنخواہوں کے معاملات بونسز اور باقی جو مسائل ہیں ان پہ تو آپ بات کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسے مظاہرے آپ کی طرف سے مینیج کیے گئے ہیں جس میں آپ مطالبہ کریں گے یہ ساری ٹرینیں بحال کرو؟ جی, بار بار ہم کرتے ہیں. اور میں آپ کے چینل پہ یہ خبر کو بریک کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 23 یا 24 کو پورے پاکستان سے 23-24 نومبر کو پورے پاکستان سے لاہور میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور وہاں پر جس کی جو ہے وہاں پر ہم ہیڈ کوارٹر کا گھراؤ کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں, جسے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب, سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم صاحب خطاب کریں گے. اور پھر انشاءاللہ ہم ریلوے کو کافی ٹف ٹائم دیں گے. اور پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا ناظرین, یہاں وقت تو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. شیخ صاحب, ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو لوگ آپ سے ٹرینیں لیتے ہیں ٹھیکے پر چلانے کے لیے, کیا وہ اس میں کوئی سرمایہ کاری بھی اپنی کرتے ہیں؟ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتے جی. وہ تھوڑے بہت پیسے ابتدا میں دیتے ہیں ٹرین کی مینٹیننس کے لیے, 5-10 کروڑ روپے دیا اور اربوں روپے کی ہماری ٹرین ہوتی ہے, اس پہ قابض ہو جاتے ہیں اور اس پر فیول ہم ڈالتے ہیں, مینٹیننس ہم کرتے ہیں, ڈرائیور ہمارا ہوتا ہے, گارڈ ہمارا ہوتا ہے, ٹکٹ چیکنگ والے ان کے ہوتے ہیں, اور ریلوے کے ملازم کا استحصال ہوتا ہے. جو وہ ریل کا ملازم اس ٹرین کو رواں دواں رکھنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے, اس کو اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, اور اس کے اندر ساری ملائی لے کے وہ چلا جاتا ہے. اور کوئی اب تک ٹھیکیدار ایسا نہیں ہے جو مطلب ریلوے کے ساتھ فراڈ نہ کر کے گیا ہو, پیسے نہیں جمع کراتے. تو جو اس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے فیول کی مد میں, مینٹیننس کی مد میں, ڈیلی ٹریولنگ کی مد میں, تو اس میں ٹھیکیدار کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں, اخراجات میں کوئی حصہ نہیں. وہ اس نے طے کر لیا ہے. مطلب ہوتی یہ ہے کہ جی یہ ہم نے ٹرین دے دی ہے مثال کے طور پر 45 پر, کچھ ٹرین دے دیتے ہیں 80% پر. جو ٹرین انہوں نے دے دی اب اس کے اندر وہ 80% پر مثال کے طور پر لیا, اب اس کے اندر وہ مسافر کھڑے کر کے لے جاتے ہیں. بریک جس کے اندر وزن ہوتا ہے مثال کے طور پر 25 ٹن, وہ اس کے اندر 100 ٹن ڈال کے لے جاتا ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ نجکاری نہیں ہے, میں اس کو بڑا سخت لفظ ہے, یہ حرام کاری ہے, لوٹ مار ہے, ادارے کا نقصان ہے, برباد کیا ہوا انہوں نے ادارے کو. نہیں تو جو لوگ ادارے میں موجود ہیں اس سارے سسٹم کی سپرویژن کے لیے یا اس کی مانیٹرنگ کے لیے, وہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, کوئی ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ قومی ادارہ ہے, اس کو ہم جا کے چیک کریں گاڑی کو. نظام ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک ریلوے میں ایسا ہمارا ایک افسر آیا تھا بیچارہ, اس نے کوئی تھوڑی سی کوشش کی تھی ان چیزوں کو, گاڑیوں کو کھڑا کر کے چیک کرنے کی, اس کو سائڈ لائن کر دیا. کوئی اگر آدمی اچھا کام کرنے کی ضرورت کرتا ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے. نہیں تو جو باقی ریلوے کے افسران ہیں کیا وہ ادارے سے یا اپنے ملک سے وفادار نہیں؟ دیکھیں بہت اس میں وہ اصل یہ ہے کہ یہ پالیسیز ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے. آج کل ریلوے میں یہ ہے کہ ریلوے میں میٹنگ کھیلا جا رہا ہے, صبح 9 بجے شروع ہو کے 12 بجے 1 بجے تک میٹنگ کھیلتے ہیں. کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیسے زیادہ اپنے ارننگ کو کریں زیادہ. اصل تو یہ ہونا چاہیے نا, فکر تو یہ ہونا چاہیے, افسروں کو باہر نکالیں, فیلڈ افسر ہیں نا سارے, ان کو باہر جائیں بزنس لے کر آئیں, جن کی ڈیوٹی بزنس لے کر آنی ہے وہ دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں جب آپ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں ان افسروں کو جی تو ماہانہ پرفارمنس نہیں چیک ہوتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بالکل نہیں. اگر یہ چیک ہو رہی ہوتی تو دارے کا یہ حال نہ ہوتا نا. آپ باہر بیٹھے ہیں, آپ کو فکر ہے کہ پرفارمنس چیک ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں نا, ایک ملازم کو ہم تنخواہ دیتے ہیں نا, پرفارمنس چیک ہوتی ہے ملازم کی, پرفارمنس چیک ہوتی ہے ملازم کی, سزائیں ہوتی ہیں اس کو, معطلی ہونی ہوتی ہیں اس کی. یہ حال ہے. اچھا آپ دیکھیں, ہم ایک آفیسر اپوائنٹ کرتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے, ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, میری ایک کمپنی ہے, میں اس کے لیے ایک بندہ رکھتا ہوں. وہ ہر روز میری گاڑی لے کے نکل جاتا ہے, پیٹرول بھی ڈلواتا ہے, اور دوپہر کا کھانا بھی ہم سے کھاتا ہے, چائے بھی پیتا ہے, اور شام کو آ کے مارکیٹ میں پھر کے ہمیں رپورٹ کرتا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں واپس. اچھا 30 دن کے بعد جب میں اس کو تنخواہ دوں گا, کیا میں اس سے پوچھوں گا نہیں بھائی تم نے 30 دن میرے وسائل یوز کیے ہیں, تم نے گاڑی یوز کی ہے, تم آج مجھ سے تنخواہ لے رہے ہو تو 30 ڈیز کی پرفارمنس دو نا. اچھا وہ کہے گا کہ میں تو روز جا رہا ہوں. بھائی روز جا رہے ہو تو کام کدھر ہے, بزنس کدھر ہے؟ تو اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہی تو ہے کہ اگر ریلوے میں جزا اور سزا کا نظام نافذ ہو جائے نا تو حالات ریلوے کے بہتر ہو جائیں گے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ریلوے کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے, بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن ہماری جو ہائی اپس ہیں ان کی اپنی نیتیں ٹھیک نہیں. اچھا اگر ریلوے کی یہ کنڈیشن ہے تو جو ہم سی پیک کے ساتھ اٹیچ کرنے لگے ہیں ریلوے کے سسٹم کو, اگر ہمارے اپنے حالات ہی ہیں اور ہماری اپنی حرکتیں یہ ہیں, تو کل کو سی پیک میں کیا آپ کو چائنا کی طرف سے پریشر نہیں آئے گا کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں؟ آپ کو بتاؤں یہ 2013 سے سی پیک سوچ کے نا, جو میرا خیال پاکستان کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو بھی پتہ لگ گیا سی پیک کیا ہے, اور آج تک اس سی پیک پر امپلیمنٹ نہیں ہوا. اللہ کرے اب ہو جائے, مجھے ابھی بھی کوئی امید نظر نہیں. سی پیک میں جو ریلوے کا کمپوننٹ ہے اس پہ کوئی کام نہیں شروع ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں اس کے اوپر اخراجات کتنے ہوئے ہیں یہ کبھی کوئی دارہ پوچھے تو پھر پتہ لگے گا کہ انشاءاللہ اربوں روپیہ اس کے اوپر اس کی فیزیبلٹیوں پر لگ چکا ہے, لیکن کام صفر نہیں ہوا آج تک. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ آپ دیکھ لیں ابھی تک کو صفر. وہ چائنا پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا میرا خیال, وہ ہمیں فنڈز دینے کے لیے تیار ہی نہیں.
شیخ رشید صاحب گئے, انہوں نے جا کے وہاں پر اس طرح کی ڈیل کرنے کی کوشش کی, تو چائنا میں تو یہ چیزیں نہیں. تو نہیں, شیخ رشید صاحب نے وہاں جا کے کیا ڈیل کرنے کی, ظاہر ہے جو خبریں ہیں انہوں نے اپنی کمیشن کی بات کی تھی, تو رک گیا تھا ہر کام وہاں پر بھی. اب پھر ایک ایفرٹس ہوئی ہیں یہ پی ڈی ایم کے دور میں, اللہ کرے کچھ, مجھے تو ابھی بھی ویسے ہوتا نظر نہیں آ رہا. بھائی دیکھیں, آپ نے سی پیک کے چکر میں اپنے ٹریک کی مینٹیننس ہی ختم کر دی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں حادثات ہوئے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج نواب شاہ سے لے کر خانپور تک کا جو ٹریک ہے وہ خونی ٹریک بن چکا ہے, بے شمار وہاں پر حادثے ہو گئے ہیں. کبھی پوچھا ریاست ماں ہوتی ہے, یہ کیسی ماں ہے ہماری ریاست؟ اس نے کبھی پوچھا کہ کیا حالات ہیں وہاں پر, حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ کسی گورنمنٹ نے آج تک ریلوے کی پرائرٹیز کو سمجھے ہی نہیں ہے, کسی حکمران نے آج تک توجہ نہیں دی. ان کی توجہ رنگ روڈ پر ہے, ان کی توجہ میٹرو پر ہے, ان کی توجہ رنگ روڈ پر ہے, ان کی توجہ جو ہے موٹر وے پر ہے. تو وہ سارے ادارے سکسیسفل چل رہے ہیں نا. اگر ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ دیں, ریلوے کے اندر پیسہ ڈالیں, ریلوے بھی بہتر ہو سکتی ہے. اچھا, ریلوے کا ٹریک تو پورے پاکستان میں ہے, تو کسی ایک خاص حصے میں نواب شاہ کے بغیر ہی ہمیشہ, نواب شاہ کے قریب ہی ہمیشہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ میں وجہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر کام نہیں ہوا ٹریک کے اوپر. یہ ریاست کو چاہیے نا. آج ہمارے جنرل صاحب ہیں, ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں, ان کو چاہیے اس پر کمیٹی بنے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں چیف جسٹس, میں ان سے بھی کہوں گا ایک عدالتی کمیشن قائم ہو, کیوں حادثات ہوئے ہیں, کون رسپانسیبل ہے ان حادثات کا. اچھا, اگر ریلوے کے جو افسران ہیں, اور معطل کن کو کی ہے, چھوٹے چھوٹے ملازمین کو, ان گینگ مینوں کو, کوسول میں اسکیل کے ملازم کو, ستار میں اسکیل کے افسر کو معطل کر کے خوش ہو گئے. یہ حادثے کی ذمہ داری ڈل گئی. شیخ صاحب, اگر ریلوے کے افسران آپ کی بات نہیں سنتے اور اتنے بڑے بڑے حادثات کے باوجود انکوائریاں نہیں ہوتی, ذمہ داران کو سزائیں نہیں ملتی, سی پیک کے انتظار میں آپ کی مینٹیننس نہیں ہو رہی, حادثات بڑھ رہے ہیں, تو اگر افسران آپ کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتے اور آپ کا احتجاج بھی, آپ کے مطالبات بھی, اس پہ بالکل کوئی غور نہیں کیا جاتا, تو آپ لوگ ایک یونین کے نمائندے ہونے کے ناطے آپ خود کیوں نہیں سپریم کورٹ چلے جاتے؟ دراصل جی اب یہ ہم ساری چیزوں پر فکر کر رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے سوچ سمجھ کے یہ اگلے مہینے میں جو پروگرام کر رہے ہیں, بہت پہلے ہو جانا تھا لیکن میری کوئی اس ملک سے باہر جانا پڑا ہے مجھے, میں نے جانا ہے چند دن تک. تو انشاءاللہ یہ نومبر کا جو جلسہ ہوگا اس کے اندر یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے. ہم سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے, ہم اس کے اندر پارٹی بھی بنیں گے, اور ریلوے کو ہم انشاءاللہ اس دن ایک ٹف ٹائم دیں گے. ان کو سکون سے کمروں میں بیٹھنے نہیں دیں گے, ان کی بدماشی کو ختم کریں گے. اچھا, لیکن ٹرینیں اگر آپ آج بھی چلانے کے قابل ہو جائیں اور جو ٹرینیں بند پڑی ہیں ان کو آپ ٹریک پہ لے آئیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریلوے پہ عوام دوبارہ سے اعتماد کرے گی؟ جی بہت زیادہ. ٹرینوں میں آج بھی آپ چلے جائیں, جگہ نہیں ہے, آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی. الحمدللہ. جب ٹرینیں نہیں ہیں تو ٹکٹ کہاں سے ملے؟ نہیں, جو چل رہی ہیں ان کی نہیں ملے گی. ابھی مین لائن پہ مثلا کراکرم جا رہی ہے, آپ کو سانے سے ٹکٹ نہیں ملے گی. گرین لائن جا رہی ہے, آئیڈیل ٹرین ہے ہماری, ٹکٹ نہیں ملے گی. ہماری کراچی ایکسپریس جا رہی ہے لاہور سے کراچی, خیبر میل جا رہی ہے, علامہ اقبال جا رہی ہے لاہور سے کراچی کے لیے, رحمان بابا, مطلب کافی ٹرینیں جا رہی ہیں آج بھی, لیکن ٹکٹ نہیں ملتی ہے, رش ہے. اب ان کو یہ بہانہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جی انکم کم ہے. بھئی ٹرینیں آپ چلائیں, یہ عوام کی سہولت کے لیے, اور حکومت کو بھی چاہیے. یہ فلاحی ادارہ ہے, دفاعی ادارہ ہے, پاکستان کی وحدت کی علامت ہے, قومی ادارہ ہے. آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں. آپ این ایچ اے میں تو 250 ارب کا پیکیج دے دیتے ہیں, ریلوے کو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے 40 ارب ہے. یہ زیادتی ہے, اس کو پیسہ دینا پڑے گا گورنمنٹ کو. اور اس ٹائم جو ہماری تنخواہوں کا اصل جو خرابی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ جو پچھلے سال سیلاب آیا نا, اس سیلاب کے اندر جو ہماری ٹرینیں بند ہوئی ہیں اور ریلوے نے بند ٹرینوں کے دوران تنخواہیں دی ہیں, اور پھر جو سیلاب سے تباہ کاری ہوئی, حکومت نے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا. وہ جو ہم نے 8-9 ارب ہمارے خزانے سے نکلا, ریلوے کے ادھر جا کے استعمال ہوا ہے, وہ ڈیفیسٹ آ گیا ہماری تنخواہ میں, جس کی وجہ سے ایک یہ بھی بڑی خرابی ہوئی ہے کہ اگر وہ پیسے ہمیں گورنمنٹ دے دے. مجھے یہ بتائیں, پرائرٹی تھی نا شہباز شریف صاحب کی, جاتے جاتے وہ لاہور سے بابل نگر کے لیے رنگ روڈ بنا کے چلے گئے, اعلان کر کے چلے گئے, 73 ارب اس کے لیے دے دیا ہے. وہ خدا رہا یہ 73 ارب پاکستان ریلوے کو دے جاتے تو ادارہ آج کہاں سے کہاں چلا جاتا. نہیں دینے کے لیے تیار ہے ریلوے کو.
حکومت کی اپنی ترجیح لگتا ہے ریلوے نہیں، کیونکہ یہ غریبوں کی سواری ہے، ان کی ترجیح موٹر وے ہے، وہ امیروں کی سواری ہے۔ اچھا، اگر 73 ارب روپیہ ریلوے کو مل جائے، جی 73 ارب روپیہ آپ نے کہا کہ موٹر وے کی بجائے ریلوے کو دے دیا جاتا، تو اگر ریلوے کے افسران کے یہی حالات ہیں تو کیا وہ کرپشن کا شکار نہ ہو جاتا؟ نہیں، وہ اب جو ہے نا خالی آپ کہیں کہ ریلوے کے افسران پر ڈپینڈ کیا جائے، میں اس چیز کے حق میں نہیں۔ اب حکومت کو بھی چاہیے کہ جس طرح اور ملکوں کے اندر ہوتا ہے کہ اس ادارے کی سی پی اے کا ایک ریپرزینٹیٹو بیٹھتا ہے سارے منصوبہ بندی کے اندر، وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور آج میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے کے اندر کوئی بالکل جو ہمارے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، کوئی یہ جو ہے نا عدلیہ کا ایک آدمی کو تمام منصوبوں میں بٹھا کے فیصلے کیے جائے تاکہ یہ کوئی غلط کام ہو نہ سکے۔ شیخ صاحب، آپ نے یہ کہا کہ ہمارا جو 8-9 ارب روپے ہے جی وہ سیلاب فنڈ میں چلا گیا، جی جی، تو اس سیلاب کے نتیجے میں جو ریلوے کے ٹریک متاثر ہوئے تھے یہ اس پہ خرچ ہوا ہے؟ اس پر خرچ ہوا اور ہماری تنخواہوں پہ خرچ ہوا۔ ہماری تنخواہ بھی تو کم نہیں ہے نا جی، مطلب زیادہ ریٹائرڈ ملازمین بھی ہیں، تقریباً جو سالانہ ہماری جو تنخواہوں کے لیے چاہیے وہ بھی ہمیں کوئی 38 ارب چاہیے۔ آپ کے ٹوٹل ملازمین 64,000 ہیں؟ 64,000 رہ گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، جب میں ریلوے میں 1985 میں آیا تھا 1,40,000 ملازم تھے لاہور سے باغے کے لیے۔ جب ٹرینیں نہیں چل رہی تو ملازمین تو گھٹیں گے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں، بڑھنے چاہیے۔ 17 لاکھ ہیں ڈی ایم اے ملازم، ٹرینیں چل رہی ہیں وہاں پر بھی، گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ یہاں گورنمنٹ کی ترجیح نہیں ہے میرے بھائی، پالیسیز نہیں ہیں وہاں پر۔ 1947 میں ایک پالیسی بنائی ہے اس کی گورنمنٹ نے کہ کوئی جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ لکڑی جو ہے یا جناز جو ہے، یہ آئل جو ہے، یہ بائی روڈ ٹریول نہیں ہو سکتا، ٹرین پہ ہوگا۔ جو فریٹ ٹرین سے کمانا ہوتا ہے نا۔ شیخ صاحب، جب آپ کے وزراء جو ہیں ریلوے کے، وہ اگر ریلوے کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ کھڑی ہونے والی ریڑیوں کے بھی ٹھیکے لیں گے وہ خود، اور ان سے بھی وہ کمیشن لیں گے، تو ریلوے ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے اس پہ بات کی ہے، میں اس کے اوپر تو نو کمنٹس کروں گا کہ اس سطح پر تو نہیں ہے۔ جو ریلوے کے نے ٹھیکے دیے ہیں وہ تو اتنے ہائی ریٹس پر دیے ہوئے ہیں کہ میرا خیال پتہ نہیں وہ کیسے چلا رہے ہوں گے، بڑے مہنگے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان کی پوری نہیں پڑتی تو اللہ مالک ہے، جس سمجھ سے باہر ہے کیا ہے۔ ریلوے نے ان ٹھیکوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی وزیر نے، ہاں کو آپ کہنا کو ٹرین کے اندر وزیر کا حصہ ہوگا تو وہ میں مان سکتا ہوں، لیکن اتنا بھی کم سطح۔ لیکن آپ اگر ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر ہیں تو آپ کی تو علم میں مجھ سے زیادہ ہوگا نا کہ کون سی ٹرین میں وزیروں کے ٹھیکوں میں حصے ہیں۔ دیکھیں، بیہائنڈ دا وائل ہوتا ہے، ساروال ہوتا ہے سارا کچھ، میں اس پر کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا جب تک میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، کہ جب تک مجھے 100% کلیئر نہ ہو۔ اگر کلیئر ہو تو میڈیا پہ بھی صاف کہہ دوں گا، مجھے کسی سے خوف نہیں آتا۔ اچھا، اب آپ آتے ہیں سلوشن کی طرف۔ جی جی، کہ آپ نے کہا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں اور اس پہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو آپ حل کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ کو اب ہوش کے نخون لینے چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے سونے کی چڑیا دے دی ہے، یہ بیٹھ جائیں، سی بی اے یونین کو اچھوت نہ سمجھیں، ٹریڈ یونینز کے ساتھ بٹھائیں، طے کریں، اچھے لوگوں کو بٹھائیں اس کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ جو ریٹائرڈ افسر ہو اس کو لا کے ریلوے مسلط کر دیا جائے۔ وائی، کیوں؟ اتنے افسر ہونے کے باوجود میں حیران ہوں، ریلوے کیوں ریلوے میں افسروں کو ہائر کر رہی ہے؟ کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے ریلوے کے اندر سے پرائیویٹ سیکٹر کے 10-10 لاکھ روپے پہ رکھے ہوئے لوگوں کو لا کے؟ کیا انہوں نے ٹیکنالوجی ریلوے کو فراہم کر دی ہے؟ کون سا ان کے آنے سے اس ٹائم بھی کم از کم 10-15 افسر ایسے ہیں جو 10-10 لاکھ پر آئے ہوئے ہیں، ان کے آنے سے کیا انقلاب آ گیا ریلوے میں؟ یا تو کوئی پرفارمنس نظر آ رہی ہو نا، یہ آئے ہیں تو یہ وہ بات ہے نا شیخ صاحب جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ملازمین کو شور مچانا چاہیے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کی رپورٹ دی جائے۔ دن رات پوچھنے والا کوئی، کرنے والا۔ اچھا، آپ نے سی بی اے یونین کا کہا جی، تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ریلوے میں سی بی اے یونینز کے الیکشن نہیں ہوئے؟ دیکھیں، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ہمارا پورا مطالبہ ہے کہ ریلوے کے اندر جلد از جلد ریفرینڈم کرایا جائے۔ حالانکہ میں سی بی اے کا صدر ہوں، کوئی آدمی نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو، جو پارٹی جیتے اس کو پورا استحقاق اس کا بحال ہو۔ آخری بار ریفرینڈم کب ہوا تھا؟ 1983 میں ہوا ہے۔ 1983 میں؟ جی، یعنی جب طلبہ یونینز پہ پابندی لگی ہے تو ساتھ ہی ریلوے پہ بھی لگی؟ جی، ایسے ہی یہ ہمارے پر تو لگی تھی تقریباً 92 میں، یہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کا کارنامہ تھا، انہوں نے لگائی تھی۔
تو اس کے بعد ابھی آپ لوگ کوئی الیکشن نہیں ہے. اچھا لیکن دیکھیں نا ریلوے جو ہے وہ آپ ملازمین کے سر پہ چل رہا ہے. جی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو مطالبہ کریں اور اس میں اتنی شدت ہو کہ گورنمنٹ اس کو مان نہ لے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں ملازمین بھی کافی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں گروپ اور گروپس بنائے جاتے ہیں, ایڈمنسٹریشن بناتی ہے سی بی او کی ریڈ کو کمزور کرنے کے لیے, ان کے مقابلے پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے. ماضی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. میں اور حافظ سلمان بٹ صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. میاں غیاث الدین صاحب ہمارے جنرل میجر ہوا کرتے تھے, ان کے پاس ایک کام کے سلسلے میں گئے تو وہ بھی آج دنیا میں نہیں ہے. تو وہاں پر ہم بیٹھے تھے, ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, تو حافظ سلمان نے کہا کہ یار آپ ان لوگوں کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اس گروہ کی بات کو, تو میں آپ کو کہتا ہوں سی بی اے کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے, میں ایم این اے بھی ہوں, تو میری بات کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ویٹ نہیں دیتے, اور میرا ایک جو شخصیت ہے اس کا سارا پاکستان جانتا ہے میں کون ہوں. میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں حافظ صاحب کو اس طرح بات کرتے ہوئے, ورنہ وہ حافظ سلمان بڑا حلیم انسان تھا, اس کو اللہ نے قد کاٹ بہت بڑا دیا تھا, لیکن حلیم, سادگی, عاجزی انکساری بے پناہ تھی. تو اس نے کہا جی بٹ صاحب ہماری مجبوری ہے, وہ گاڑیاں بند کر دیتے ہیں. تو پہلی دفعہ میں نے شاید جسارت کی, میرے وہ بڑے بھائی ہیں میرے تھے, میرے محسن تھے, استاد تھے, تو میں نے کہا آپ سب اٹھے ان کے پاس سے, میں نے نہیں بیٹھنا. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ سب نہیں بیٹھنا, آپ کی مہربانی. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے میری بات کو سنا. تو مجھے باہر آ کے کہنے لگے یار میں نے اس کو قابو کر لینا تھا, تم نے میٹنگ خراب کر دی. میں نے کہا نہیں آپ آ جائیں. ایک ہفتے کے بعد ہم نے پھر گاڑیوں کو روکا ہے. جب گاڑیاں رکی ہیں پورے پاکستان میں, پھر اس نے حافظ سلمان سے رابطہ کیا, وہ اسلام آباد میں تھے, کہ جی بٹ صاحب ذرا جلدی آؤ, شیخ انور نے گاڑیاں بند کی تھیں. تو بٹ صاحب نے کہا جی میں کیا کرتا ہوں, شیخ انور سے بات کریں. تو مجھے انہوں نے رابطہ کیا, میں کہا جی وہ آپ ہی کہتے تھے نا وہ گاڑیاں بند کرتے ہیں, تو میں نے اس لیے بند کی ہیں, جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آ جاؤں گا. 11 گھنٹے گاڑیاں بند رہی تھی ریلوے کے اندر. تو یہ خود ایسے حالات بیوروکریسی پیدا کرتی ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, میں تو خود کہہ رہا ہوں نا کہ ریفرینڈم کروائیں, جو پارٹی جیجے اس کو پوری عزت و احترام دیں, ان کو مذاکرات میں شامل کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ریلوے کے مسائل ڈسکس کریں, ان کو اچھوت نہ سمجھیں. یہ مزدوروں کو اچھوت سمجھتی ہے بیوروکریسی. شیخ صاحب ہم نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں دوبارہ آتے ہیں کہ جو ملازمین ہیں اگر ان کو 2 مہینے تنخواہیں نہیں مل رہی, جی اور تنخواہیں مل رہی ہیں تو قسطوں میں مل رہی ہیں, ڈیڈکشن کر کے مل رہی ہیں. ایسی ڈیڈکشن نہیں, ان کے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے. اچھا سسٹم کا جو سانپ انہوں نے محکمہ بنایا, صاحب کہتے ہیں میں سانپ کہتا ہوں, وہ ڈس رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, وہ یعنی جو کیلکولیشن جرمن ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں, پرانی ٹیکنالوجی, 34 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا ہے ان کو, 20 کروڑ روپے کی پیمنٹ کر چکے ہیں, ابھی 18 کروڑ انہوں نے دینا. ان سے پوچھا جائے اس کی ضرورت کیا تھی. اچھا کمپیوٹرائز کیلکولیشن میں جتنی تنخواہ بنتی ہے اتنی دے دیتے ہیں. پہلے تو اتنی دینی چاہیے تھی نا, جیسے کمپیوٹر کا بہترین سسٹم چل رہا تھا, یہ نیا نظام لانے کی ان کو کیا ضرورت تھی. اور اگر لانا بھی تھا تو مرلہ وائز کیا کرتے ہیں نا, مرلہ وائز, ہر کام کو مرلہ وائز کیا کرتے ہیں. یعنی اس کو پہلے تجرباتی طور پہ کسی چھوٹے یونٹ پہ اپلائی کرتے ہیں, یونٹ پر اپلائی کرتے. انہوں نے ایک دم ہول پورے سسٹم پر یہ چاہ رہے ہیں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کام, مثلا بلوچستان میں ٹریک پر کتنے سلیپر پڑے ہیں وہ بھی ہمارے کمپیوٹر میں ہو. لیکن بھائی میرے اس کے لیے ٹائم لگے گا, ٹائم درکار ہے. تو ملازمین کو تو نا خوار پریشان کرو, اس کو ایستا ایستا چھوٹے سے. آپ پہلے چلے جائیں وزیر آباد میں, آپ وہاں کے لوکل کر لیں, کوئی فیصل آباد کا کر لیں, کوئی ڈیرہ غازی خان کا کر لیں. آپ نے ایک دم منی پاکستان, ریلوے تو منی پاکستان ہے, آپ نے ایک دم وہاں پر وہ سسٹم لگا دیا جس کی وجہ سے وہ سسٹم چل نہیں پا رہا. اور اتنے ایکسپرٹ لوگ بھی نہیں ہیں اس کے اندر ان کے پاس. یہاں تو نا اگر آپ بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے, ٹیکنالوجی لیتے, 7 لوگ نہیں لے کر آتے جو ٹرینڈ کریں. پاکستان مشینری لے لی ہے اس سے, لیکن ان کے ٹرینڈ لوگ یہاں پر نہیں آئے گا جو لوگوں کو ٹریننگ دیں. اچھا جب تنخواہیں نہیں ملیں ٹیکنالوجی ان سے لیں. جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ملازم ظاہر ہے وہ مینٹل سٹریس میں جائے گا. اچھا اس سٹریس کے نتیجے میں حادثہ بھی ہوگا, نقصان کرے گا, حادثہ بھی ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را لوگوں کو ریلیف دیں, کو بڑا حادثہ نہ بن جائے, خدا نہ خاصہ, میری منہ میں خاک. لیکن جب ایک ڈرائیور جو ٹرین لے کے جا رہا ہے اس کو تنخواہ نہیں ملی ہوئی, ایک گینگ مین جو ٹریک کو ٹھیک کر رہا ہے, ایک اسٹیشن ماسٹر جس نے جھنڈی دکھانی ہے ٹرین کو, ایک کانٹے والا جس نے کانٹے سیٹ کرنے, ایک کیبن مین جس نے اوپر سے کیبن بیٹھ کے لیور کو کھینچنا ہے. اگر اس کو یہ پتا ہے میرے بچے بلیو کریں کہ بچوں کے اسکولوں سے نام کٹ گئے,
کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ دار بھی اپنے ادھار دینے کے لیے تیار پورے ملک کی چونکہ معاشی حالت اس وقت خراب ہے تو ادھار بھی کون دے گا؟ کون دے گا؟ ایک وہ اپنی جگہ ریلوے کے ملازمین کی تو ہمارے جو پٹرولر ہیں سکھڑ بھی ہیں، ان میں 4 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی، ٹچ سے مس نہیں ہوئے. کل میں نے ہمارے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں نیازی صاحب، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا 4 مہینے ہو گئے ہیں. کہتے نہیں شیخ صاحب. میں نے کہا جی پتہ کر لیں. مطلب اتنا گوارا نہیں کرتے کہ پتہ کریں بھئی کس بندے کی نیگلیجنسی کی وجہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے، اس کو ٹیک اپ کریں. نہیں کرتے. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، ہمارے آج کے مہمان تھے شیخ محمد انور صاحب، مرکزی صدر پاکستان ریلوے پریم یونین. انہوں نے ریلوے کے معاملات اور اس میں کرپشن کے کچھ اور مس مینجمنٹ کے جو معاملات ہیں اس پہ بات کی ہے، اور ملازمین اس کے نتیجے میں جس انداز میں سفر کر رہے ہیں اور وہ بھگت رہے ہیں ان سارے معاملات کو، اور ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اس پہ انہیں فکر ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ریلوے کے افسران کی جو نااہلی ہے اور ان کی عدم توجہی کی باعث جو ریلوے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس پہ وہ ایک بڑی موو چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو نہیں مانا گیا تو پھر وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.